هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. تمام آباب دیکھو میرے عزیز دوستو، میں کوئی خطیب نہیں میں جو میں کوئی تقریر کرے سا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد سنوئی سے مقصد آمد سمجھنے ہون تئیں علماء کرام نے، نعت خواں حضرات نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز دے وے تساں حضرات دے سامنے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا تذکرہ کیتے اور اندھے اتے نعتیہ کلام پاک پیش کیتے نے. ساڑے تہاڑے تمام حضرات دے تھا جمع تھی ون دا جرا مقصد ہے وہ اے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرا مبارک مقصد گھن کے ہیں وہ اساں تسا سمجھ کے ونیوں اور اپنی زندگی دے وچ کو آنو. این حوالے نال تسا حضرات دے سامنے مختصر جی حاضری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے آپ دے متعلق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ دی مقدس ذات کائنات وسط رحمت. دوستو رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ پاک نے جیری ساکو تواکو عطا کی تیئے اس سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت. اے عظیم ترین کتاب قرآن مجید اللہ دی رحمت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرا دین گھن کے آئین، آپ جرا عمل گھن کے آئین، وہ عمل ایک خیر ہے میرے دوستو، وہ رحمت ہے. فرمایا الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی. تو قرآن پاک دی جری میں آیت پڑھی ہے، ذرا اندھے ہوتے غور کرے سو. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. قرآن دا انداز دیکھو، قرآن سوال کرنا پہ تو سن دوستیں گے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، فرمایا کہ جو اللہ پاک نے قرآن نازل کیتے، جو احکامات اللہ پاک نے نازل کیتے، جو شریعت اللہ پاک نے اتاریے، جو حکمت اللہ پاک نے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس دوتے نازل کیتیے، جو علم اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نال اپنی امت کو عطا کیتے، او علم حاصل کرن والا، او شریعت دے اتے عمل کرن والا، اللہ دے احکامات دی جان رکھن والا، تے بیا او بندہ جرا ای چیز دی جان نہیں رکھدا اے دوہیں برابر تھی سکتی. کون سوال کرنا پہ زین؟ سوال کہیں سمجھے؟
سوال ذرا والا سن سو اللہ پاک پوچھ دے پین افمن یعلم، بھلا وہ شخص کہ جو جان رکھتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو حق خدا نے نازل کیا، جو قرآن اللہ نے نازل کیا، جو شریعت اللہ نے نازل کی، وہ شریعت جاننے والا، اس شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنے والا، اس شریعت پہ عمل کرنے والا، اور وہ شخص کہ جس کا اس شریعت پہ عمل نہیں، قرآن کا علم نہیں، اور قرآن سے واقفیت نہیں، اور قرآن کی جانکاری نہیں، یہ دونوں آپس میں ایک ترازو میں تولے جا سکتے ہیں؟ یہ دونوں آپس میں ایک ترازو میں تولے جا سکتے ہیں؟ یہ دونوں آپس میں ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے عزیز دوست، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے۔ جن کے پاس کیا ہے بھائی؟ عقل ہے۔ قرآن نے عقل مند کس کو کہا؟ میں اور آپ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زمینیں زیادہ، جس کی جائیدادیں زیادہ، جس کے رقبے زیادہ، جس نے مال بنا لیا، جائیداد بنا لی، کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیے، اور حکومتیں، عہدے اور کرسیاں اور ڈگری حاصل کر لی۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص عقل مند ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کری۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کری۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول ہے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیار کر کے رکھا ہے قیامت کا سوال کر رہے ہو، آپ نے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نمازیں تو ہے نہیں، کوئی روزے تو ہے نہیں، اعمال تو میری زندگی میں نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا جنت میں اسی کا ہمسایہ بنے گا۔ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کس شخص پہ لعنت کی ہے وہ سمجھ کے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن تو اسی لیے نازل ہوا کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ تو قرآن نے جس شخص پہ لعنت کی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو شخص ملعون ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس شخص پہ لعنت کی گئی، اور اللہ کی پھٹکار جس شخص پہ پڑی ہے، اور بربادی ہے جس شخص کے لیے اللہ کی کتاب نے بتلایا کہ وہ شخص کون ہے، ذرا وہ سنتے چلیں۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو، پہلے قرآن مجید نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کی ماننے والے ہیں، ان میں سے کون کون ہے؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، نمبر 1 کہ جو وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا، قرض کی جو تاریخ رکھی اس قرض کی تاریخ پہ ادا کیا، جو وقت اور جو متعین ٹائم دیا اس وقت کی پاسداری کی۔ ان کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، میرے عزیز دوستو آج میں اور آپ نماز پڑھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اور میرے عزیز دوستو خیرات اور صدقات کرنے والے ہیں، لیکن یہ معاشرہ تنگ ہے تو ہمارے معاملات سے، یہ معاشرہ تنگ ہے تو ہمارے معاملات سے تنگ ہے، ہمارے لین دین سے تنگ ہے، ہماری اخلاقیات سے تنگ ہے، اور اس معاشرے کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت نمازیں مجھے اور آپ کو بخشوائیں گی، روزے مجھے اور آپ کو بخشوائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر یہ معاشرت میرے عزیز دوستو کسی کے حق ہمارے ذمہ میں رہ گئے تو کل قیامت والے دن نہ نماز بخشوا سکے، نہ روزہ بخشوا سکے، نہ تلاوت بخشوا سکے، بلکہ جب تک حق کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک معاف نہیں۔ تو بات حقوق کی ادائیگی کی ہو رہی ہے،
نماز پڑھ لی، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، حج بھی کر کے آتے ہیں، عمرے بھی کر کے آتے ہیں، تمام اعمال شرع کی پابندی کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو لین دین کے معاملات میں کمزور ہیں، لین دین ٹھیک نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ کا وعدہ نہیں توڑتے، آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، آگے فرمایا کہ جو لوگ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور آج یہ معاشرہ، یہ ہمارا خاندان، یہ ہمارا علاقہ آپس کے جھگڑوں میں جو الجھا ہے، کوئی خاندانی جھگڑے میں، کوئی قومی جھگڑے میں، کوئی میرے عزیز دوستو زمین کے جھگڑے میں، کوئی پانی کی باریوں کے جھگڑے میں، یہ معاشرہ ایک دوسرے سے نالاں ہے، خفا ہے، دور ہے، اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پا رہا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو میرے عزیز دوستو قرآن ان کی جو اللہ کے وعدے کی پاسداری کریں اور صلہ رحمی کریں، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، کہ جو لوگ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے وعدے کی پاسداری کریں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے صلہ رحمی کریں، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوکی کریں، فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ جو لوگ آنے والی مصیبت پہ، آنے والی آزمائش پہ، آنے والی تکلیف پہ صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دین پہ قائم رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، اعمال کی پابندی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور نفس کے مقابلے میں اپنے اوپر صبر کریں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کی آخرت مبارکباد کی مستحق، انہی لوگوں کی آخرت مبارکباد کے مستحق۔ دیکھیں میرے عزیز دوستو قرآن نے سب چیزوں کو اکٹھے بیان کیا، نماز، روزہ اور گناہوں پہ میرے عزیز دوستو اپنے آپ کو روکنا، ان سے صبر کرنا، ان میں پڑنا نہیں، اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، اور معاملات میں سیدھی لائن رکھنا، معاملات میں سیدھی لائن رکھنے والے کے لیے کیا کہا اولئک لہم عقبی الدار، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے اعلان کیا کہ یہی انجام کار کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین طبقہ۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، حقوق کی پاسداری کرنے والوں کے لیے کہا تمہیں سلام، نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ سلام دے رہے ہیں، اور میرے عزیز دوستو وعدے کی پاسداری کرنے والوں کو اللہ سلام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے وعدے توڑیں، من بعد میثاقہ، وعدہ پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ پکا کرنے کے بعد، بندے سے وعدہ پکا کرنے کے بعد، اپنے بھائی سے وعدہ پکا کرنے کے بعد، دکاندار سے وعدہ پکا کرنے کے بعد، لین دین کے معاملے میں ایک وعدہ پکا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان وعدہ توڑ دے اور صلہ رحمی کے معاملات میں کمزوری دکھلائے، اپنے رشتہ دار کا خیال نہ کرے، اس سے میل جول نہ رکھے، اس سے میل ملاقات نہ رکھے، ایسے شخص سے تعلقات کو توڑ دے، فرمایا ایسے شخص کے بارے میں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلے، جھگڑے کرے، فسادات کرے، چوریاں ڈکیٹیاں، ایسے معاملات میں پڑ جائے، ایسے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اولئک علیہم، اولئک علیہم، فرمایا ایسے شخص کے لیے کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ یہ شخص لعنت کا مستحق ہے۔ کون شخص میرے دوستو؟ جس نے وعدہ پورا نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، اپنے رشتہ دار سے جوڑ کے نہیں رکھی، اپنے معاملات میں کمزوری دکھلائی میرے عزیز دوستو، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، ایسے شخص کے لیے فرمایا یہ شخص لعنت کا مستحق ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مہمان آ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خوری کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتہ داری کو توڑے گا، ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
ایک موقع پر جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا ایسے شخص سے دوستی نہ لگانا جو رشتہ داریاں توڑتا ہو۔ توجہ ہے نا جی؟ ایسے شخص سے رشتہ داری، ایسے شخص سے دوستی، ایسے شخص سے تعلق نہ بنانا کہ جو رشتہ داریاں توڑتا ہو، جو اپنے بھائی سے سلام دعا نہ رکھے، جو اپنے دوست احباب سے رشتہ داری کی پاسداری نہ کرے، جن کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا نہ ہو، ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ ان سے دوستی نہ کرنا۔ بیٹے نے سوال کیا بابا کیا وجہ ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنا دوست کیوں نہ بناؤں؟ فرمایا کہ ایسے شخص پہ قرآن نے 3 بار لعنت کی۔ کتنی بار لعنت کی ہے بھائی؟ کہ جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میرے عزیز دوستو حسن سلوک سے پورے نہیں کرتا، اچھے سلوک سے پورے نہیں کرتا، قرآن نے ایسے شخص کے اوپر 3 دفعہ لعنت کی۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ یہی وہ لوگ کہ جو رشتہ داری کو توڑیں، جو معاملات میں کمزوری کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں، کبھی قومیت کے نام پہ فساد، کبھی زمینوں کے جھگڑے میں فساد، کبھی کس معاملے میں فساد۔ میرے عزیز دوستو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر، فاسمہم، اللہ ان کو بہرا کرے گا، اللہ ان کو اندھا کر دے گا۔ اس کے بعد ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں، اسی دوران آپ نے اعلان کیا کہ میری مجلس سے ایسا شخص اٹھ کے چلا جائے جس نے اپنے کسی رشتہ دار سے بات کرنا، کلام کرنا چھوڑا۔ ایسا شخص میری مجلس سے کیا فرمایا؟ اٹھ جائے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مجلس سے ایسا انسان اٹھ جائے کہ جس نے اپنے رشتہ دار سے بات کرنا چھوڑی ہوئی ہے۔ ایک بندہ مجلس سے اٹھا اور جا کر فوراً اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر اس سے صلح کی، اس سے معافی مانگی، قطع کلامی کے متعلق معذرت کی، معذرت کر کے دوبارہ سے جب واپس آنے لگا تو اس کی پھوپھی نے پوچھا کہ آپ بھلا کیسے آج صلح کے لیے آ گئے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کا درس حدیث سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جو میری مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے اپنے رشتہ داری ختم کی ہوئی ہے، ایسا شخص میری مجلس سے اٹھ جائے تو میں وہاں سے اٹھا اور میں نے سوچا کہ پہلے میں صلح کر لوں اور پھر ابو ہریرہ کی مجلس میں جاؤں۔ تو پھوپھی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ سے جا کر پوچھنا کہ ایسے شخص کو مجلس سے کیوں اٹھا دیا؟ وہ واپس ہے آ کر ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ آپ نے ایسے شخص کو مجلس سے کیوں اٹھا دیا؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ سے قطع تعلقی کرتا ہے، قطع کلامی کرتا ہے، اس سے ناراض رہتا ہے، اس کے پاس آتا جاتا نہیں، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، ایسے شخص پہ اللہ رحمت نہیں بھیجتے۔ اور ایسی مجلس میں اگر وہ شخص آ جائے تو اللہ پاک اس مجلس پہ بھی رحمت نہیں بھیجتے، اس مجلس پہ بھی رحمت نہیں ہوتی۔ اتنی بابرکت مجلس ابو ہریرہ کی، پاکیزہ مجلس ابو ہریرہ کی، درس حدیث کی مجلس ابو ہریرہ کی، صحابی رسول بیٹھے ہیں لیکن قطع کلامی کرنے والے کو اٹھا دیا کہ تو اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی رکاوٹ کا سبب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت کی بابرکت ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے لیے